صاحب لاہور میں بتائیں، لاہور میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لاہور میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کا جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ بھی حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن میں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک رات گئے، جو 16 اپریل کا سیشن تھا، انہوں نے کہا میں آج 7 بجے بلوا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ اسپیکر کے خلاف کوئی عدم اعتماد لا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسمبلی کے باہر یعنی تاریں بچھا دی ہیں اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ وہ ڈپٹی اسپیکر کہہ رہے ہیں جی میں نے جو اجلاس بلایا ہوا ہے وہ رولز کے مطابق ہے، اور اب گلبرگ جس ہوٹل میں ممبرز کو انہوں نے رکھا ہوا تھا ان کا جلوس لے کے یہ جا رہے ہیں فلیٹریز ہوٹل میں۔ وہاں ایک اسمبلی ہال ایک نیا بنایا ہے جدھر وہ کرونا کے وقت بھی دن اجلاس ہوا تھا، تو اب یہ وہاں جا کے اجلاس کریں گے اور کہیں گے ہمارے پاس 250 بندہ ہے اور ہم حکومت ہیں۔ بس یہ ایک ہائی ڈرامہ چل رہا ہے۔ افسوسناک بات ہے، فریقین جو ہے وہ محاذرائی کو آخری شکل دے رہے ہیں۔ بالکل چوہے صاحب ایسا ہی لگ رہا ہے، اور یہ شرم کی بات ہے، شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے، اور خاص طور پہ ارکان پارلیمان کے لیے، ایم پی ایز کے لیے، ایم این ایز کے لیے، سینیٹرز کے لیے، اور ہمارے عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ یہ کیسی تصویریں ہیں کہ حرام جانوروں کی طرح ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں بلکہ حرام جانوروں کی طرح خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور ڈربوں میں بند کیا جا رہا ہے، ہوٹلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کی موومنٹ کو روکا جاتا ہے اور روکا جا رہا ہے، اور بندے توڑے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی قیامت آنے والی ہے۔ برائب، رشوت، نوٹ، ہر چیز چل رہی ہے، کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی قانون نہیں۔ میرا خیال ہے چوہے صاحب یہ جو سارے مناظر ہیں یہ پچھلے ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں پیسہ چلتا ہے، لوٹا کریسی ہوتی ہے، اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں یہی تصاویر آتی ہیں۔ سینٹ کے الیکشن رضا ربانی صاحب کا ہوا، یوسف زئی گیلانی صاحب کا ہوا، اور وہ حفیظ شیخ صاحب کا ہوا، اس میں بھی یہی مناظر تھے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی میں بھی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا ان ساری چیزوں پہ چوہے صاحب کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہونا چاہیے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان ان سارے مناظر کو دیکھے۔ آج بھی یہ معاملہ آیا لاہور والا، تو آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، فی الحال اس میں ہم مداخلت نہیں کرنا چاہتے، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے، تو کل پھر یہ ٹیک اپ ہونا ہے اسلام آباد سپریم کورٹ میں، اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان عوامی نمائندوں نے جو تماشا لگایا ہوا ہے، خواہ وہ اپوزیشن کی طرف ہیں یا حکومت کی طرف، ان کا کیا کیا جائے، ان کا کوئی علاج ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر تو کوئی شرم حیا نہیں ہے، اور پھر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اور دوسرے ادارے آتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مداخلت کی جا رہی ہے۔ صابر شاکر صاحب محترم، اصل میں یعنی جتنی بحث ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اور جتنی اس کے باہر ہو رہی ہے، اور جس طرح اس کو ایجیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور کانٹروورشل بنایا گیا سارے معاملے، کوشچن صرف ایک ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے جو رولنگ دی، انہوں نے کہا کہ کیونکہ غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے، وہاں سے سازش کی گئی ہے، اس وجہ سے میں عدم اعتماد کو رول آؤٹ آف آرڈر کر رہا ہوں اور ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ آپ اگر بیرونی مداخلت کے عنصر کو باہر نکال دیں، تو اگر وہ ویسے ہی اپنی پارٹی کی حمایت میں اس طرح کی کوئی رولنگ دے کہ اس کو عدم اعتماد کو یعنی ریجیکٹ کرتے، تو وہ ایک اور معاملہ تھا۔ یہ بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے، اور جو وکلاء وہاں دلائل دے رہے ہیں، جو موقف دیا جا رہا ہے، سب سے وزنی بات تو یہ ہے انٹرنیشنل کانسپریسی، بین الاقوامی مداخلت ایک خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں۔ تو اگر آج آپ فرض کریں 1 منٹ کے لیے کہ ان کے آرگومنٹ کے تحت پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے آرگومنٹس کے مطابق کل اسمبلی بحال ہو جاتی ہے، اور اسپیکر تو ڈپٹی اسپیکر تو وہی ہوں گے نا، بالکل، اور وہ پھر ایک اور رولنگ دے کے ریجیکٹ کر دیں گے، پھر ایک اور پٹیشن لے کے چلے جائیں گے سپریم کورٹ۔ اس لیے کیا مطلب اس لیے چوہے صاحب میں آپ کو اسی طرف آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ریورس گیئر لگے گا، یہ ریورس گیئر میں مسئلہ حل ہونے والا لگ نہیں رہا۔
اس کی وجہ آج بھی ایک تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ یہ انٹرٹین ہی نہیں کرنی چاہیے 184(3) کے تحت، اور ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، پرائم منسٹر نے ایڈوائس بھیجی اور صدر مملکت نے منظور کر دی، عام انتخابات کی طرف قوم جا چکی ہے اور خطوط لکھے جا چکے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کو بھی اور پرائم منسٹر کو بھی، نگران وزیر اعظم کے لیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی آج خطوط لکھ دیے ہیں لیڈر آف اپوزیشن اور وزیر اعظم کو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے۔ اگر یہ واپس جاتا ہے چوہے صاحب، اب ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ جی پہلی بات ہے کہ 69 کہتے ہیں، بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ایک آگ کو عبور کر کے جانا پڑے گا، اگر 69 توڑتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کو توڑ کے عبور کر کے جانا پڑے گا پارلیمنٹ کے اندر، پورا آرٹیکل۔ وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کسی بھی کارروائی کے جواز پر ضابطۂ کار کی کسی بے قاعدگی کی بنا پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کا کوئی افسر یا رکن جسے دستور کی روح سے یا اس کے تحت پارلیمنٹ میں ضابطہ کار یا انصرام کارروائی کو منضبط کرنے یا نظم برقرار رکھنے کے اختیارات دیے گئے ہوں، ان اختیارات کے استعمال کی نسبت کسی عدالت کے اختیار سماعت کے تابع نہیں ہوگا۔ یہ آرٹیکل 69 ہے۔ اگر چوہے صاحب بالفرض اگر بحال کر دیتے ہیں، یعنی کہ رولنگ ختم اور واپس معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں، تو اس صورت میں چوہے صاحب جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ تو اپنا جو فطری مدت پوری کر کے وہ تو کل ہو چکی ہے، اس تحریک عدم اعتماد کو تو کل کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر کوئی تحریک اعتماد نام کا کوئی پیپر وہاں پہ نہیں موجود، اور اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو آپ غیر قانونی بھی قرار دے دیں تو کیا وہ تحریک عدم اعتماد بحال ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ تو 3 دن یہ آرٹیکل 95 پہ زور دے رہے ہیں۔ آرٹیکل 95 جو صاحب یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی قرارداد جسے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کے کم از کم 20% ارکان نے پیش کیا ہو، قومی اسمبلی کی طرف سے منظور کی جا سکے گی۔ یہ ہو چکا ہے پروسیس۔ اس کے بعد اگلا تھا کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد جس دن قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہو، اس دن سے 3 کی مدت کے خاتمے سے پہلے یا 7 دن کی مدت کے بعد ووٹنگ نہیں کرائی جائے گی۔ وہ مدت بھی پوری ہو چکی ہے اور وہ ٹائم گزر چکا ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو قومی اسمبلی کو اگر یہ واپس بھیجتے ہیں تو اسپیکر تو یہی کہے گا کہ جناب اس طرح کی کوئی چیز اب ریکارڈ پہ نہیں ہے، نئی تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ تو اس میں پھر کیا کریں گے؟ نیا کرائسس؟ نہیں، بعض عدالت شاید کرے کہ وہ ایب انیشو کیا ہوتا ہے جی، کہ مطلب جیسے تھا ہی نہیں۔ ہاں جی، تو لیکن وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آرٹیکل 95 کو کیا کریں گے؟ 3 دن اور 7 دن کیا اس تحریک عدم اعتماد کو زندہ کریں گے؟ آپ پھر نئی بھی نہ پیش ہو سکتے ایک عدم اعتماد کے ناکامی کے بعد، یا اس کے بغیر اگلے 6 مہینے پھر ہو نہیں سکتی۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پھر اس حد تک آگے جائے گی کہ وہ بھی کریں، پھر ساری چیزیں بھی ختم کر دیں کہ عدم اعتماد بھی بحال، اور وہ 3 دن اور 7 دن جو آئین کا تقاضا ہے، آرٹیکل ہے وہ بھی آئین کا آرٹیکل 95، پھر اس کو بھی اس میں بھی پھر ویو آف کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان میں تو اس طرح کے کئی واقعات ہو رہے ہیں